تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 24 ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین کلام ہے اور نازل کیا ہے اللہ نے، لہذا کلام اللہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کلام ہوتا ہے وہ تحریر سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پہ قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ فتح کے اندر بھی، سورہ توبہ کے اندر بھی، کہ یہ کلام اللہ ہے، اور قرآن پاک کا نام کلام اللہ بتایا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جو اللہ کی گفتگو ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ مسئلہ بہت زیر بحث رہا کہ قرآن مخلوق ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ قرآن تو صفت کلام ہے اللہ کا، اور جب صفت کلام ہے تو نہ اس کو مخلوق کہا جا سکتا ہے نہ اس کو غیر مخلوق کہا جا سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے اور واحد کلام ہے۔ لہٰذا یہاں جب تحریری صورت میں یہ ہمارے پاس آتا ہے، اور تحریری صورت میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر تحریری صورت میں تھا بھی تو یہ یوں 2 گتوں کے درمیان ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، کچھ تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ نازل بھی لکھا ہوا نہیں ہوا، جبکہ تورات نازل ہوئی تھی تو لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، یہ تحریر نہیں، نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، کلام اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انہ لتنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین، لے کے آئے جبریل امین اللہ کی طرف سے اور نازل کیا علی قلبک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا۔ اب کلام ہی تھا، کلام ہی جبریل علیہ السلام کو ملا، کلام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی بھی اسی لیے تھی کہ کلام ہے، نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کو جلدی جلدی یاد کر لوں، تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد رکھنا، رکھوانا، اور اس کو ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اور اس کیفیت کے ساتھ جس کیفیت میں یہ نازل ہوا ہے اس کو تمہارے قلب اطہر پر قائم رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری، اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو یاد کرنے لگے، اور لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ تو ابتدائی سب سے زیادہ جو قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا وہ حفظ تھا، اور حفظ کے ذریعے سے ہی یہ چلتا رہا۔ البتہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اپنے ذوق سے اس کو تحریر کر لیا ہوا تھا، کاتبین وہی بھی موجود تھے، وہ بھی لکھ لیتے تھے، قرآن لکھا ہوا موجود تھا مختلف حصوں میں، لیکن اس طرح سے کتابی شکل میں تو پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا ہے۔ جب جنگ یمامہ کے اندر حفاظ شہید ہوئے تو لوگوں کو خیال ہوا کہ قرآن جو ہے لکھ لیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حفاظ کے شہید ہونے سے قرآن پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرح سے معدوم ہو جائے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، پہلے ذریعہ حفظ تھا، بعد میں ذریعہ تحریر بن گیا۔ تحریر جب بنی ہے تو وہ التباس ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات آتا ہے کہ اس کے اندر تحریر والی خوبیاں نہیں ہیں، بعض اوقات بات چلتے چلتے خطاب ہو رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو ڈائریکٹ، اور ایک دم جو ہے وہ خطاب کی نوعیت بدل جاتی ہے، کیونکہ اسلوب خطابی، لہذا یہ ذہن میں یہ رکھنا ہے یہ اللہ کا کلام